مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے، یہ ڈالر لے رہا ہے۔ تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو، ڈالر خور، ڈالر لیتے ہیں یہ۔ تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی نہیں ہے، آپ لگا دیں پابندی۔ جی الیہم فلنا، ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا، یا حکومت بھی کہ وہ فری پھوکٹ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ کے۔ جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا، اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو۔ سارے علماء ڈالر خور ہیں، سارے مولانا یہ سرکاری مولانا ہیں، مفتی تقی صاحب بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، یہ دو چار لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کرنے، یہ ہیں نیک۔ انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا، یہ ذہن میں رکھو۔ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نجاشی نے، جعفر طیار نے، جب حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو، کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا۔ آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں۔ جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے، وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں۔ یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے۔ باقی کوئی اعتراض ہے کرو، ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا۔ بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے، ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو۔ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو لیکن طنز دیکھو، ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے۔ تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے۔ ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو بس کر دو، منفی باتیں پھیلانا بس کر دو۔ اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے۔ منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے۔ مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو۔ سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے۔ تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے،
समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं, तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं, तो नीचे लोग उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, वो ठीक है, वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है, कौम जो है ना बहुत मनफी सोचती है, बहुत मनफी सोचती है। खैर अच्छा भाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजी इलैहि, वापस वो हदिया लेकर आए थे ना, उसका ख्याल ये था ये हदिये देख के क्या हो जाए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जिसने जिंदगी में कभी डॉलर न लिए हो हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिका में, वो क्यों अब डॉलर लेके गलत बयानी करेगा। आप ये बोल दो इसके बयान पे हमें एतराज है, हम इनके बयानिया से मुत्तफिक नहीं है, ये नहीं बोलो कि डॉलर लिए हुए हैं, ये नहीं बोलो। और आज जो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए, यही बात जब वो इनसे मिल रहे थे तो वो कह रहे थे इन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यानी ये भी डॉलर दे रहे हैं वो भी डॉलर दे रहे हैं, तो ये सबसे डॉलर ले रहे हैं। और ये नहीं होता भाई, जब उनसे मिले थे उन्होंने डॉलर दिए थे तो ये वाले थोड़ी देंगे, बोलेंगे तू तो उसका आदमी है, फेंकते रहो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है फेंकने। अच्छा भाई, तो हम चलते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया इरजी, वापस। आप उनकी राय से इख्तलाफ करो, सियासत में भी इख्तलाफ करो उनसे, हम ये नहीं कह रहे जो उनके सियासी मौक़िफ़ है आप उसकी हिमायत करो ना, आप इख्तलाफ करो उनके सियासी मौक़िफ़ से, आप बोलो आपकी जो सियासी राय है हम उससे मुत्तफिक नहीं है, 100 दफा करो। ये नहीं बोलो कि आप इस राय में मुखलिस नहीं है, आप पैसे लेके ये राय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। पैसे दे के बयानियां बदलना, ये कोई बहुत ही गलीज पलीद आदमी होता है जो ये काम करता है, ये कोई बहुत ज्यादा इसके लिए गंदा होना पड़ता है, जो अचानक नहीं हो जाता, जो पैदाइशी गंदे होते हैं, बाप दादा से ये चीजें सीखी होती हैं। हिरकल ने कहा था अबू सुफियान से 40 साल किसी ने झूठ नहीं बोला, और वो झूठ बोलने पर आए तो इतना बड़ा झूठ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये नहीं हो सकता। किसी ने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, अचानक बैंक में करोड़ों रुपए का डाका डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। शुरू में चप्पल चोरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े जो डाकू है ना जो आगे तक पहुंच के हमारे तो ये ऐसे नहीं होते। अब कहेंगे देखा पैसे लेते, पैसे लिए इसलिए नाम नहीं ले रहा कर रहा है कोई पैसे नहीं लिए हुए मेरे भाई इसलिए कर रहा हूं कि एक नया इशू ना खड़ा हो जाए। तो समझ ही गए होंगे ना का क्या मतलब है। तो शुरू में चप्पल चोरी, फिर होते होते आज अल्लाह ने माशाल्लाह क्या ऊंचा अजीम मकाम दे दिया उनको। तो ऐसे होते हैं लोग जो पैसे भी लेते हैं। मौलाना की जिंदगी देखो, बेचारे मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे। अरे तारिक भाई माशाल्लाह आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। तारिक भाई ने बहुत बंदे मार दिए अब तक माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको सेहतमंद रखा। मारे का मतलब इनकी जिंदगी में चले गए और अल्लाह और सेहत दे आपको। तो इनका किस्सा बाद में सुनाऊंगा, ये हमारी तफसीर ना रह जाए। तो क्या कह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया देखो यार। हाँ, मौलाना डॉक्टर बन रहे थे, वहां से तबलीग में आए, और फिर जो उन्होंने वहां तबलीग में मुजाहिदे किए हैं, वो जाओ उनके बड़ों से पूछो और खुद उनसे पूछो जाके। पूरी जिंदगी कहते हैं मैं सफर का मुझे शौक ही नहीं था, मैं चाहता था मदरसे में तदरीस करूं। बड़ों ने बोला निकलो सफर पे। एक दफा मैंने उनका बयान सुना, कह रहे सारी जिंदगी सफर करते करते पहिया बन चुका हूं मैं, सारी जिंदगी दावत और तबलीग में गुजरी, तहज्जुद में, नमाजों में, इबादत में, घंटों घंटों दुआएं। तो ये तो बंद कमरे की चीजें हैं ना। तो वो डॉलर नहीं लेंगे भाई, उनकी राय से इख्तलाफ करो कि हजरत आपकी राय ठीक नहीं है, गलत है, इल्मी इख्तलाफ है वगैरह वगैरह। ये कहना कि वहां से पैसे लिए हैं, वहां से पैसे लिए हैं। इसी तरह उनकी राय के खिलाफ अगर कोई जाता है दूसरा आलिम, बाज़ उलमा उनकी राय के बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी ये सियासी राय हो या कोई भी, तो वो भी पैसे नहीं खा रहे, उनकी भी अपनी एक राय है। तो ये बोलो भाई इनकी राय से हमें इख्तलाफ है या उनकी राय से हमें इत्तिफाक है। ये जो है ना डॉलर और एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका, ये इल्ज़ाम आसान नहीं है। और जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में इस तरह के जरासीम होते हैं। क्यों लेंगे भाई, हमने लेने होते तो हम उस वक्त ले लेते जब हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी। लोग कहते हैं उस वक्त आप मशहूर नहीं थे, हम बहुत पहले से मशहूर हैं, कभी खुशबू लगा के आओ हम बताएंगे। बहुत बड़ा क्राउड हमारे बयान में, मेरे बयान में मुझे याद है एक जुम्मे की मस्जिद में मैंने बयान किया था, 1998 की बात है, इतना क्राउड था उसमें, 1998 की बात कर रहा हूं मैं। सोशल मीडिया के आने से पहले भी हमारे बयान में काफी क्राउड हुआ करता था। और मुझे याद है 2006 में किसी दावत पे मैं गया, उलमा बैठे हुए थे, सादा मोबाइल हुआ करते थे,
1.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں, مسلسل کالز آتی رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے دوران. پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے. کوئی وہاں سے فون آتا, اس کا جواب, اس وقت فون اٹھا لیا کرتا تھا, تو وہ بھی علماء حیران ہو رہے تھے, بھائی اس بندے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے فون بند نہیں ہوا ہے, کہاں سے کال آ رہی تھی اس وقت. یہ تو اب میڈیا کا دور تو اب آیا ہے, نیٹ پہ ہم بات میں گئے. تو ہم نے اس وقت کسی سے پیسے نہیں لیے, اب کیوں ہم پیسے لیں گے؟ اور اس وقت تو ہم غریب غربا قسم کے آدمی تھے وہ تو. اور اس وقت بھی حالات بہت کچھ گئے آگے, ایسے خراب حالات ہوئے ہیں کہ اس میں بھی الٹا سیدھا بیان دیا جا سکتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے. تو رائے سے اختلاف ضرور کیا کرو. یہ جو ڈالر کا اور فلانے کا پٹھو ہے, فلانے کے پیسے لے رہا ہے, یہ منجن پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. اچھا میرے بھائی, ابھی ہمارے کسی جاننے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سول ہاسپٹل میں, مجھے فون کر رہے ہیں 2 دن سے کوئی سول میں جاننے والا ہو. میں نے کہا کوئی جاننے والا سول میں نہیں. پھر کہنے جینا میں بتا دو, میں نے کہا نہیں ہے. ہمارے اپنے قریبی رشتے دار ہیں, کہہ رہے ہیں یار آپ تو ایسے اتنے مشہور ہو. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں. بیچارے پھر 7-8 لاکھ روپے پرائیویٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوا, ٹانگ ابھی ان کی جڑی ہے, عیادت تک کے لیے نہیں جا سکا 2-3 دن میں, اتنی مصروفیت. پیغام کل بھجوا دیا تھا, جب جڑ جائیں تو بتا دینا, اللہ شفا دے ان کو. اچھا خیر, جانا چاہیے, رشتے دار ہیں بھائی اور ہیں بھی سسرالی. آج کل بہت زیادہ فضائل اعمال میں کرامتیں اور فلاں نے کرامتیں, اور حالانکہ یہ کرامتوں کا باب تو اتنا وسیع ہے. حدیث کی کتابوں میں کرامتیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تو اتنی تابعین تبع تابعین کی کرامتیں ذکر کی, آپ حیران ہو جاؤ گے. ابن قیم اور ابن تیمیہ نے, تو یہ سارے غلط تھوڑی تھے, جھوٹے تھوڑی تھے. کوئی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے بعد, کوئی کسی کا گدھا زندہ ہو رہا ہے, اہل اللہ کے واقعے, سب محدثین واقعات لکھ رہے ہیں. تو یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے. لیکن جن لوگوں کا بیچاروں کا مطالعہ ہی نہیں ہے, کیونکہ عربی آتی نہیں ہے, یہ زیادہ تر واقعات عربی کتابوں میں اور حدیث یعنی محدثین ذکر کرتے ہیں یہ واقعات. تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, معجزوں کا بھی اور کرامتوں کا بھی. تو معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ, کرتا کون ہے؟ اللہ. کرامت بھی اللہ ہی, لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا, پیغمبر کا نہیں ہوتا. ایک عقیدہ یہ سمجھ لو. دونوں ایسے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک بنتی نہیں. اللہ کرتا ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, آگ میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں زندہ رہنا صرف ان سے ثابت نہیں ہے, بعض اولیاء سے بھی ثابت ہے کہ آگ میں زندہ رہے وہ. مجھے موقع ملا نا تو اس پہ میں کلپ انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو بہت واقعات ہیں اس طرح کے. تو کرامت اور معجزے میں دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. لیکن ایک فرق ہے, معجزے کا یقین کرنا ضروری ہے, جو انکار کرے گا کافر, اگر اس معجزے کا ذکر قرآن نے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح وہ کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے, اس کا انکار کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر, کیونکہ ثبوت اس کا مستند ہے. اب قرآن نے نبیوں کے معجزے کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی قرآن نے ہی ذکر کیا. مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے, اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں, امتی کے ذمے لگا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات, حضرت آپ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا, وہ جن توڑ کے جائے گا, اٹھا کے لے آئے گا, یہ تو کرامت تو نہ ہوئی. تو ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا تھا, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی, سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی. تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا, ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی, اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ, یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی. لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا.
کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں. تو یہ جو کرامت ہے نا, اس کا ایمان لانا ضروری ہے, کیونکہ یہ کس کے دربار, یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن. اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا. یہ کس کی کرامت ہے؟ حضرت مریم کی. حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی, شوہر کے بغیر کسی عورت کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو گیا بیٹا. تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم کی, اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا. اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ بولو, قرآن. قرآن بیان کر رہا ہے. اب آگے چلیں, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو ہم جب آگے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اچھا یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ولی پیغمبر سے بہتر ہو گئے ہیں. کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ وہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے, ولیوں کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں. کچھ کرامتیں صحابہ پہ نہیں ہوئی, تابعین پہ ہوئی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے, بلکہ یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کے دور میں اتنی کرامتیں صحابہ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہیں جتنی تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بعض کرامتوں کا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جاتا, کہ جو کم درجے کا نیک تھا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی, جو زیادہ درجے کا نیک تھا اس پہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لوگ فوراً جب کوئی کرامت کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں ابے ابو بکر تو ایسی کرامت کر نہیں سکے, فلاں بزرگ کو تو آگ میں پھینکا وہ تو جل گئے, اور وہ بات کے 200 سال پہلے کے بزرگ کو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے. ابے پھینک رہے ہیں لمبی لمبی, کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس بیس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے. ہاں انکار اس بیس پہ کرو کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے, یہ بیان کرنے والا کون ہے. بیان کرنے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. 2-3 شرطوں کے ساتھ کرامت کو مانا جائے گا. 3 شرطوں کے ساتھ. بیان کرنے والا قابل اعتماد, جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اس کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے, یہ وہ خود 2 نمبر نہیں ہے. اور تیسری بات, اس سے کوئی شرعی حکم کو تبدیل نہ کیا جائے. کرامت کی بیس پہ کبھی شرعی حکم چینج نہیں ہوتا, بس واقعہ ہے, اللہ کی قدرت ہے بس. تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو کتنا ہی عجیب واقعہ ہو, کتنا ہی عجیب ہو بھائی, وہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے, وہ اللہ کر رہا ہے. مردے کا زندہ ہونا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تبھی مشرکین کہتے تھے بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں نا, تو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی, یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کی نہیں سونگی, بہت سو کی سونگی, اور صرف اکیلے میں نے نہیں 20 نے سونگی ہے. اب کوئی کہے کہ اب یہ کس سے کہانیاں سنا کے لمبی لمبی پھینک رہا ہے, بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو, اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل. نا پاسبل فار گاڈ, اللہ کے لیے کیا ہے؟ پاسبل. تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے, وہ نہ مانے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے, تو بھی بولو نہ مانے. میں سمجھتا ہوں, یقین ہے مجھے, حلفیہ بیان دے سکتا ہوں, شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے. ان کی آپ بیتی دیکھ لو, میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے, ان کا تقوی, ان کی للہیت, ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہے, تواتر سے ثابت ہے ہندوستان میں. اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی, وہ کتابوں سے لی ہیں, ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے. تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں. ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو؟ فضائل اعمال. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے, پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے, گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں. پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دی اور وہ زندہ ہو کے آ گیا. تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے, کرنے والا اللہ ہے, تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچک کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے,
تو یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو، یہ معجزہ، تو نبی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی تو اتنی قصے سنا رہے ہیں، پھر ان کو بھی مان لو۔ بھائی کسی کو ان کے ثقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے، ٹھیک ہے نا، اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے۔ ہمیں اعتراض ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے دیگر اعمال دیکھو، دوسرا جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں، اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے، پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت کرو، ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ بحث کرو ہم سے۔ نیک ہو، آپ کو چرسی اٹھ کے کہے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے ہیں، میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے، کہہ رہے جب تمہارے قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے؟ چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کرا، تو چرسی ہے، تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہوگا۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے، مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا، مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گا۔ یہ کرامت کا باب ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے۔ دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا، عیسائی ذہنیت سے تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے، عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی؟ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں۔ اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں، دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آگ میں گئے جلے نہیں، اس کا مطلب یہی خدا ہیں۔ تو بیلنس والی بات، ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت، یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے، اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی، ایتھیس لوگوں کی، عقل پرستوں کی، وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا۔ تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ، اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے۔ جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔